السلام علیکم۔ آج 15 نومبر سن 2022 منگلوار۔ موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کے ویلاگ میں عمران خان صاحب نے کیوں یہ کہا کہ وہ بیانیہ جو امریکہ کے خلاف تھا کہ انہیں امریکہ نے ہٹایا کہ وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ بھی تصدیق کیا کہ ان کا وزیر اعظم کی حیثیت سے جو دورہ ماسکو تھا، روس کا دورہ، یورین کی جنگ کے حوالے سے غلط ٹائم تھا، اور انہوں نے اسے اپنی غلطی قرار دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کیا کہ وہ بیانیہ جس نے انہیں ایک غیر مقبول ترین لیڈر سے ایک مقبول ترین لیڈر میں بدل دیا تھا، وہ کیوں ترک کیا؟ ناظرین کرام، یہ جو وزیر آباد میں لانگ مارچ پہ جو ایک حملہ ہوا اور اس میں گولی چلانے والے کو پکڑنے کے کوشش میں عمران خان کا ایک فدائی جہاں بحق بھی ہوا، اور اس کی بہت مزریبل ویڈیو سامنے آئی کہ سب چھوڑ کر اسے بھاگ گئے، اور اسے صرف اس کے معصوم بچے جو اس کے ہمراہ تھے وہ رہ گئے، اور اپنے ابو کی لاش کے پاس۔ اس بارے میں 2-3 قسم کی قیاس آرائیاں پائی جا رہی تھیں اس حملے کے بارے میں۔ ایک تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو ٹانگوں میں گولی لگی، اس کے بارے میں ایک تو یہ تھا کہ یہ انہیں وارننگ دی گئی ہے ان مقتدر قوتوں کی طرف سے جو لانگ مارچ کو اسلام آباد جانا نہیں دیکھنا چاہتے۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی تھی کہ یہ خود ساختہ ڈرامہ ہے، جس میں اگرچہ ایک غریب کارکن کی جان لے لی گئی، کچھ زخمی بھی ہوئے، کہ یہ ایک لانگ مارچ کو زیادہ سٹرونگ بنانے کے لیے، لوگوں کی سمپتھیز حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ تیسری تھیوری یہ تھی کہ کیونکہ ناکامی ہو رہی تھی، وہ کامیابی سے لانگ مارچ نہیں چلایا جا رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ وہ عمران خان صاحب لانگ مارچ میں رہ کر وہ واپس لاہور والے گھر میں آ جاتی تھی، زمان پارک والے، پھر وہاں سے وہ چلے جاتے تھے۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جس سے کہ عمران خان صاحب کی وہ توقعات کہ پنجاب ابل پڑے گا، بہت لوگ آ جائیں گے، ملینز لوگ آ جائیں گے، کہ ایسا نہیں تھا، تو اس لیے کیا گیا۔ یہ 2-3 قسم کی تھیوریز چل رہی تھی۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف اپنا بیانیہ عام کر رہے تھے، اور وہ اگرچہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جب ہٹایا گیا تھا تو ان سے تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن ان کا ایک ریئیکشن یہ ضرور تھا
کہ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ فوج پر خوب برسے تھے. تو ہم نے اس وقت بھی یہی پریڈکٹ کیا تھا کہ نواز شریف کے خلاف یہ کرپشن تو ہوئی، بہت زیادہ کرپشن، تمام ایلیٹ کلاس اور کرپٹ ٹیم ہی تو عمران خان کے ساتھ وابستہ کی گئی. تو یہ ایک، لیکن اسے ایک جواز تو بنایا گیا، لیکن اصل کہانی یہ تھی کہ وہ انڈین لابی کے قریب تھے. تو اس حوالے سے ضروری سمجھا گیا کہ ان کو ریموو کر دیا جائے. ایک تھیوری یہ بھی کہی جا رہی تھی، اور اصرار یہ تھا نا، تو اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا تھا یا قیاس کیا جا رہا تھا یا انالیسس میں یہ باتیں لائی جا رہی تھیں کہ نواز شریف کو بھی نکالا گیا، اس لیے نکالا گیا کہ یہ پاکستان کے وہ فوجی انسٹیٹیوشن پہ برسیں، چنانچہ وہ بہت برسے فوجی لیڈروں پر. اور یہ بات لوگوں میں ایک عام آئی کہ جب فوجی لیڈرز جو ہیں، جرنیل جو ہیں، وہ بھی کرپٹ ہیں، تو عمران خان تو نواز شریف اگر کرپٹ ہے یا اس کا ٹولہ کرپٹ ہے تو کرپٹ مافیا، ہر طرف کرپٹ مافیا ہی تو ہے. یہ بھی ایک احساس اترا. اب پھر عمران خان صاحب کی جو 3.5 سال وفاقی حکومت ہے، عمران خان صاحب کے پاس ایک پنجاب کی حکومت، KPK کی حکومت، آزاد کشمیر کی حکومت، گلگت بلتستان کی حکومت رہی. اور وفاقی حکومت کے دور میں ایک بات تو سامنے ہے کہ عمران خان صاحب جب کہتے تھے کہ مجھے امریکہ نے نکلوایا، تو لوگ سوچتے تھے کہ امریکہ نے کیوں نکلوایا، جبکہ عمران خان تو تمام امریکہ کے، بلکہ مخالفین یہی کہتے تھے کہ عمران خان تو امریکہ کی بہترین سروس کر رہا تھا. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ دیکھیں وہ IMF کے کنٹرول میں کیا، اور سلو ڈاؤن کیا CPEC کو. تو ایک یہ بھی تھیوری تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے، انہیں توقع تھی کہ وہ ماسکو گئے ہیں تو روس کی انہیں امداد حاصل ہوگی، روس اور چین ان کو بچا لیں گے. لیکن وہ تھیوری بھی غلط ثابت ہو گئی کہ وہ عمران خان صاحب جو توقعات لیے بیٹھے تھے، اصل میں یہ ایک بے یقینی کی کیفیت بیجنگ اور ماسکو کو بھی رہی عمران خان صاحب کے بارے میں. اگرچہ ماسکو نے کچھ بیانات تو ایسے آئے تھے جس سے کہ عمران خان کے اس بیانی کو شروع میں بہت سپورٹ ملی. تو اب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ایکٹیو کیا گیا ہے، اس سے مختلف اثرات ہیں. ایک اثر تو یہ ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو CPEC کو سپیڈی اپ کرنے سے روکا جائے، چین کے قریب جانے سے روکا جائے. تو اس لیے بطور دباؤ کے عمران خان صاحب کی یوٹیلٹی تھی. لیکن عمران خان صاحب کی ایک اور یوٹیلٹی بھی لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ وہی کام جو نواز شریف سے لیا گیا تھا نکال کر، کیونکہ امریکہ جو ہے، ایک یہ تھیوری پائی جا رہی ہے کہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد پاکستان کے ملٹری انسٹیٹیوشن کی، جسے کہ امریکہ نے تعمیر کروانے میں، ڈیولپ کروانے میں بہت مکمل، بلکہ حصہ ہی امریکہ کا رہا، اگرچہ اس میں بعد میں چین بھی شامل ہو گیا پاکستان کے ملٹری انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کرنے میں. تو اس حوالے سے اب جب کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکی چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کے، دیکھیں نا، وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں جو سوویت یونین کی موجودگی میں امریکہ کے لیے بہت ضروری تھیں، وہ امریکہ کے لیے غیر ضروری ہو گئی. یہاں تک کہ وہ دینی جماعتیں، وہ مجاہدین جن کے ذریعے سے جہاد کروایا تھا، وہ بھی غیر ضروری ہو گئے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مدینہ کی یونیورسٹی سے مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتابیں نکلوا دی گئی.
اور پھر وہ حقائق بھی سامنے آ گئے جو کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سوویت یونین کو روکنے کے لیے امریکہ کے کہنے پر سعودیہ نے مسجدوں اور مدرسوں کو بھاری فنڈنگ کی تھی. پھر آپ دیکھیے ہیلری کلنٹن کی وہ ویڈیوز موجود ہیں، اسپیچز اظہار خیال کرتے ہوئے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے وہابی بران ملاز کو بلین آف ڈالرز دیے اور جہاد افغانستان کروایا اور ہم نے سوویت یونین کو تحریر کر دیا. تو یہ تمام باتیں منظر عام پہ آئیں. اور پھر ایک یہ ایویڈنس بھی ڈاکٹر اسرار احمد کا سامنے آ گیا مرحوم کا، وہ پڑا ہوا تھا ان کو اس میں، لیکن وہ تو وائرل کیا گیا. فلم کو روکنے کے لیے بہت خوبصورت مجلد قرآن مجید چھپوا کر تقسیم کروایا، گیتا تقسیم کروائی. تو یہ اس قسم کے سارے واقعات اور معاملات سامنے آتے رہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی امریکہ کو شکست ہو گئی. یہ تمام باتیں سامنے آئیں. تو عمران خان صاحب کے نکالے جانے کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی تھی. تو میں زیادہ طویل تو بہت ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام تر موضوعوں کو سامنے لایا جائے، لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی بہت بیڈ گورننس تھی. اگرچہ اس کے بعد آنے والے یا لائے جانے والے جو ہیں ان سے بھی زیادہ بیڈ گورننس آ گئی، جس کی وجہ سے وہ غنیمت اور اچھی لگنے لگی. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو اچھی حکومت وفاقی نہیں تھی. تو اس میں یہ بھی ایک سوال کیا جا رہا تھا کہ جن قوتوں نے عمران خان صاحب کو ڈسٹرب کروایا، وفاق سے ان کی حکومت چھین لی گئی، ان قوتوں نے پنجاب کی حکومت ان کے پاس کیوں رہنے دی. لیکن پنجاب میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو عمران خان صاحب نے یس مین رکھے ہوئے تھے عثمان بزدار، ان کی جگہ چودھری پرویز الہی کو لے آیا گیا. چودھری پرویز الہی جو کہ عمران خان کے ڈسپلن کے اس قدر ہی پابند ہیں جس قدر مقتدر قوتیں چاہتی ہیں، جبکہ عثمان بزدار مکمل ہی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. تو یہ تبدیلی تو ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب کے پاس رکھی گئی. تو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں پنجاب کی حکومت جو ہے یہ بہت مفید ثابت ہوئی کہ یہ جو آپ کو پولیٹیکل شوز نظر آئے لانگ مارچ کے درمیان، اگر پنجاب کی مخالف حکومت ہوتی تو عمران خان صاحب یہ اس طرح شو نہیں کر سکتے تھے. یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. تو اب بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ جو ہوا، جسے عام لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک وارننگ دی گئی ہے عمران خان صاحب کو، تو اس کے بعد پھر یہ جو ان کا بیانیہ آیا کہ وہ باب ہی ختم ہو گیا جو امریکہ کی مخالفت کا تھا، اور انٹرنیشنل نیوز نے بھی اسے شائع کیا کہ عمران خان صاحب اس کوشش میں ہیں کہ پھر وہ بلیو آئٹ بن جائیں امریکہ کے. اس لیے انہوں نے یہ کہا. ساتھ ہی ایک یہ بات بھی جو سامنے آئی کہ ان کا ماسکو کا جو دورہ تھا وزیر اعظم کی حیثیت سے، یوکرین جنگ جب شروع ہو گئی ان کے موجودگی میں، ماسکو نے، رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا، تو اسے تو اب انہوں نے اب غلطی قرار دیا، پہلے تو نہیں. پہلے تو یہ ہوا کہ لوگ تو اسی بیانیے کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ پاکستان کو، اور پھر عمران خان صاحب نے، آپ کو میں یاد دلاؤں گا کہ اپنے اس بیانیوں کو کہ امریکہ نے مجھے نکلوایا ہے، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بطور خوانے کی پیش کیا. تو ہم نے آج ایک اپنے بہت دانشور دوست سے، جناب بلال صاحب سے ہم نے فون پر رابطہ ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کہ یہ جو یو ٹرن لے لیا ہے عمران خان صاحب نے ایک دم اتنا بڑا، کہ جس بیانیے نے انہیں اتنا پاپولر بنایا تھا، تو وہ تو اب اس کی نفی کرنے لگے ہیں.
تو اس پر انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ لیکن عمران خان صاحب نے بے نقاب تو کیا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ وہ تو کام کیا انہوں نے کہ فوجی انسٹیٹیوشن کو بھی انہوں نے دباؤ میں لائے، اس کے خلاف بھی باتیں کی. تو کیا آپ یہ سجدہ صاف کر رہے ہیں یو ٹرن کے ذریعے سے؟ تو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ کیا وہ قوتیں جو کہ پاکستان کے بارے میں یہ تصور کی جاتی ہے کہ وہ مالک ہیں، یہاں پر تبدیلی لاتی ہیں، تو کیا عمران خان صاحب آپ ان سے رجوع کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، یا عمران خان صاحب ڈر گئے ہیں؟ تو ناظرین کرام، اس موقع پر ہمیں میڈم غنوہ بھٹو، چیئر پرسن غنوہ بھٹو، جو پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی چیئر پرسن ہیں، اپنے خاوند کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، تو ان کے وہ کلمات جملے یاد آ گئے جو انہوں نے ورکرز کے ایک اجلاس میں بھی کہے. اور پھر وہ بعد میں ثنا بچا کو، جو اینکر پرسن ہیں، تو انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ثنا بچا سے کہا تھا کہ لوگوں اپنے ہیروز پہ انحصار کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارے ہیروز سامراجی قوتیں خرید لیتی ہیں، اور اگر خریدے نہ جا سکے تو پھر انہیں قتل کروا دیتی ہیں، شہید کروا دیتی ہیں. اس طرح دونوں طرح شکست ہو جاتی ہے عوام. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کارکنوں کے بھی اجلاس میں یہی بات کی تھی، اور بہت فکر انگیز بات ہے. انہوں نے کارکنوں سے کہا تھا کہ کارکنوں اپنے ہیروز پہ انحصار کرنا چھوڑ دو، خود لیڈر بنو، خود ہیرو بنو، اس لیے کہ تمہارے ہیرو کو سامراجی قوتیں خرید لیتی ہیں. خریدے نہ جا سکے تو مرتضیٰ کی طرح، خریدے نہ جا سکتے تو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح شہید کروا دیتی ہیں. تو اس کے لیے خود ہیرو بنو. جب خود ہیرو بنو گے، فتح حاصل کرو گے، تو پھر تمہارے ہیرو بھی محفوظ ہیں. تو اس کے لیے پھر خود ہی انہوں نے سوال ابھارا تھا کہ کیسے ہیرو بن سکتے ہو، کیسے لیڈر بن سکتے ہو؟ تو انہوں نے ورکرز سے کہا تھا کہ خود انحصار، عوام کو منظم کرو قومی شعور کی بنیاد پر، اس لیے کہ بیرونی غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے. تو یہاں پر ایک نیشنلسٹ قدریں، نیشنلسٹ رویے، نیشنلسٹ فکر کو عام کرنا ہوگا. اور یہاں پر سامراجیوں کی جو گماشتہ کلاس انہوں نے پیدا کی، ایلیٹ کلاس، اس کے نظام کو ختم کرنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام میں طبقاتی شعور پیدا کیا جائے. یہ دونوں شعور پیدا کر کے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک آزاد مملکت بنایا جا سکتا ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پھر جو فتح حاصل ہوگی تو اس طرح ہیرو بن سکتے ہو عوام کو منظم کرنے سے، قومی شعور کی بنیاد پر اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر. تو ہم تو شروع ہی سے، جب سے عمران خان صاحب تبدیلی لانے کی بات کر رہے تھے، تو ہم یہ کہتے تھے، میرے ویڈیوز آپ دیکھیں، اس میں نے سارے خیال کیا تھا کہ عمران خان صاحب اگر واقعی تبدیلی لانے میں آپ مخلص ہیں تو پھر ایک کام کیجئے کہ پھر الیکٹیبلز پر انحصار کرنے کی بجائے پھر ورکرز پر انحصار کیجیے، پی ٹی آئی کے ورکر، ان کو تعلیم و تربیت دیجیے سیاسی، اور ان کے ڈیموکریٹک کیڈر کو الیکٹیبلز بنائیے، اور پھر انہیں ان کی قیادت میں ان کے ذریعے عوام کو قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر منظم کریں. اور ایلیٹ کلاس کی، خواہ تمہاری اپنی ایلیٹ کلاس ہے، یہ ایلیٹ کلاس تو روکے گی تبدیلی، تو تبدیلی کے نعرے میں کو یہ مکمل نہیں، تکمیل نہیں ہونے دیں گے. اور خود عمران خان صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا. عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں اس لیے تبدیلی لانے میں ناکام ہوا کہ میرے ساتھ الیکٹیبلز تھے. تو اس الیکٹیبلز کے حوالے سے بات یہ ہے کہ الیکٹیبلز تو پھر ورکرز کو بنانا چاہیے. تو پھر عمران خان صاحب نے
ہمیں تو ان دنوں بھی کہ یہ جب پھر ہم نے یہ ایک اسی بنیاد پر کہ تبدیلی لانے کا سچا اور صحیح راستہ تو یہ ہے کہ ورکرز کی قیادت میں عوام کو قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر گلی محلے سے لے کر گاؤں سے لے کر اس کو اوپر تک منظم کرنا ہوگا. جو پارٹی نیچے سے اوپر کو منظم ہوگی وہی پارٹی تبدیلی لایا کرتی ہے. ہمارے سامنے ایگزامپل موجود ہے چین کی کہ چین میں ایسا ہوا. ہمارے سامنے ایگزامپل موجود ہے انڈیا میں عام لوگ پارٹی کے مسٹر گجرال کی، جو کہ ایسٹ پنجاب میں بھی انہوں نے اور دہلی میں بھی 2 حکومتیں بنائیں. اگرچہ انہوں نے سسٹم کو چینج نہیں کیا، سسٹم کو ملکیت داری نظام ہی رکھا، لیکن انہوں نے کرپشن کو کنٹرول کر کے عوام کو بہت سی سہولتیں دے دی. تو اس میں ہمارا یہ موقف رہا کہ عمران خان صاحب اگر آپ موجودہ سسٹم کو ملکیت داری کے نظام کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کو سہولتیں دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر ورکرز کے وہ الیکٹیبل بنانا ہوگا. جیسے دہلی کے انڈین پنجاب میں جیسے عام لوگ پارٹی نے کی، مسٹر گجرال نے کی. تو ناظرین اکرام ایسا تو نہیں تھا. اور پھر عمران خان صاحب نے یہ دوسرا لانگ مارچ فیز تھا، پہلا فیز کامیاب نہیں ہو سکا تھا، تو اس کے بعد پھر دوسرا فیز اب شروع کیا. تو اس دوران عمران خان صاحب پارٹی کو صحیح معنوں میں منظم کر سکتے تھے اور اس میں ورکرز کے کو الیکٹیبلز بنانے کا نظام بنا سکتے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا یہ لانگ مارچ پر اخراجات کیے گئے وہ اخراجات اس سے 1/3 بھی کر دیے جائیں تو ورکرز کو الیکٹیبل بنانے کا نظام بنایا جا سکتا تھا. پھر ایک موقع آیا جب کہ ہمارا پھر ماتھا ٹھنکا کہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ جانتے ہوئے ایسا کیوں نہیں کر رہے. قومی اسمبلی تو اس میں وہ ٹکٹ عمران خان صاحب کا موقف تو یہ رہا کہ میں خاندانی وراثت کے خلاف ہوں، اس کو ہماری پارٹی ختم کرے گی. لیکن اس بیانیے کو اس سے خود ہی ناکام بنا دیا، جس پر ہم حیران بھی ہوئے تھے. ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اگر واقعی عمران خان صاحب تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر عوام دوست تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یہ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی جو ہیں ان کو ٹکٹ دینے کی بجائے ٹکٹ جو ہے وہ ورکرز کو دیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم خاندانی وراثت کو ختم کرتے ہیں. تو یہ اور یہ بات جو ہے وہ ایک جاگیردارانہ ذہن رکھنے والے شاہ محمود قریشی جو کہ پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خارجہ رہے حکومت میں، زرداری کی حکومت میں، اور ادھر آئے اور انہوں نے بہت بڑا عہدہ بھی پا لیا، سینئر وائس چیئرمین. یعنی عمران خان صاحب کے بعد ان کا ڈیزگنیشن آتا ہے. تو وہ بھی انہوں نے بھی اس بارے میں کوئی تدبر نہیں کیا، اس لیے کہ جاگیردارانہ سوچ بہت غالب تھی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خاندانی سے، جبکہ وہ بہت خوبی سے یہ بات کر سکتے تھے کہ اپنی بیٹی کو ٹکٹ دلوانے کے بعد وہ کہتے کہ میں اس کو قربان کرتا ہوں اپنے لیڈر، اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کے اس موقف پر کہ میں خاندانی وراثت کے خلاف ہوں. تو وہ ٹکٹ کسی کارکن کو دلواتے ملتان کے پی ٹی آئی کے اور پھر اپنا پورا زور لگا کر اسے کامیاب کرواتے. تو وہ اپنے حریف یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کو عبرتناک شکست دے سکتے. پوری آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا وہ اتنی مقبولیت جو کہ ثابت ہوئی ضمنی انتخابات میں دوسری سیٹوں پر. تو ناظرین کرام اب میں پھر یہ آتا ہوں کہ یہ ایک موقع کھویا تھا، ورنہ بہت قداور پولیٹیکل عوامی لیڈر کی حیثیت سے شاہ محمود قریشی ابھر سکتے تھے، لیکن ان کے جاگیردارانہ سوچ کے ذہن نے یہ کام نہیں
اصل میں ناظرین کرام ہم انہیں بہت بڑے بڑے لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن یہ صرف یہ ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے یہ میڈ بائی دا ایجنسیز ہیں. انہیں وہ تو اچھی بات ہے، ہمیں یہ خوشی ہوئی اور میں تو اس پر بہت فرحت محسوس کرتا ہوں کہ جو ہمارے آرمی چیف نے بہت سی سچی باتیں کی. مثلا یہ آرمی چیف جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ 40 سال پہلے جو بویا تھا وہ ہم آج کاٹ رہے ہیں. واقعی ہم کاٹ رہے ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں. تو اب دوسری بار انہوں نے ایک بات یہ کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے. عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم انگلی پکڑ کر چلاتے تھے لیکن یہ چل نہیں پاتے تھے، تو ہم نے پھر نیوٹرل ہو گئے کہ یہ اپنے جدوجہد سے کوشش میجورٹی سے آئے اور پھر یہ چلے. تو یہ بھی ایک بات انہوں نے کی. لیکن عمران خان صاحب کو اس بات پر بہت غم غصہ رہا، یا تو اب انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمارے آرمی انسٹیٹیوشن کو آئین کے مطابق نیوٹرل ہی رہنا چاہیے. تو اس حوالے سے اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے اور انہوں نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے تو پھر تو اچھی سی بات ہے. تو اس وقت ہم یہ ضرور کہیں گے کہ مستقبل میں، کیونکہ ابھی تک کوئی اور طاقت نہیں ہے، دو ہی طاقتیں ہمارے عوام کے سامنے ہیں، چوائس عوام کے سامنے ابھی آئی نہیں، آنی چاہیے. تو وہ بائیں بازو کی پارٹیاں ہیں جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں ہیں، جنہیں کہ ریاستی تشدد کا بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا اور انہیں پیدا نہیں ہونے دیا گیا، انہیں طاقتور آرگنائز نہیں ہونے دیا گیا. اب آپ دیکھیں نا کہ علی وزیر کا وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک پرچہ ہو گیا ہے، سندھ میں بھی تھا، وہ گرفتار ہے. تو یہ ایک بات ہے صاحب نے کہ وہ ایک ایم این اے یا 2 ایم این اے اگر بائیں بازو کی کامیاب ہو کر آ گئے تو ان کو قید و بند سے مسلسل دوچار کیا جا رہا ہے. تو یہ ابھی ایک پالیسی تو یہ ہے کہ ابھی کہ کوئی لیفٹ کی تو وہ ہے نہیں. تو پھر سیناریو پہ دو ہی ہیں کہ موجودہ پی ڈی ایم ہے، جس کے بارے میں ایک بات بہت لوگوں کو واضح راسخ ہو گئی ہے کہ انہوں نے بہت، اور پھر دیکھیں حالیہ ایک مسئلہ بھی آ گیا ہے تو فنانشل ٹائم لندن کے خلاف جو کیا تھا ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، جب یہ پرائم منسٹر نہیں تھے ان دنوں انہوں نے ایک کیس دائر کیا تھا، اس میں ہمارے پرائم منسٹر ہار گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنے وعدے کے مطابق، جیسا کہ ان کا ویڈیو آج کل بہت وائرل ہو رہا ہے کہ وہ ریزائن کرتے ہیں جبکہ لندن کی عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آ گیا. تو اس بارے میں ہمارے ہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ اچھی روایات قائم، جمہوری ملکوں میں تو ایسا ہی ترقی یافتہ ملکوں میں، لیکن پاکستان میں کیونکہ یہاں پر مارشل لاز رہے اور پھر جو حکومتیں رہیں وہ میڈ بائی دا ایجنسیز رہیں، تو یہاں پر تو انہی کے اشاروں پر رہتے ہیں، انہی کے اشاروں پر رہتے ہیں، وہی لاتے ہیں وہی بھیجتے ہیں. لیکن اب یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو نیوٹرلٹی میں ایک اچھی مثال قائم کرنی چاہیے شہباز شریف صاحب کو، لیکن وہ کافی دیر کر دی، کئی دن گزر گئے. یہ تو فوراً ہی ہونا چاہیے تھا اور یہ ایک موقع بھی مل گیا تھا کیونکہ حکومت بہتر چل نہیں رہی، اس لیے کہ ان کی حکومت جو ہے ایک تو محدود ہے اسلام آباد تک، باقی پنجاب میں تو ان کی حکمرانی نہیں ہے. تو ناظرین کرام اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ اب یہ ان دونوں میں ہی مقابلہ ہے، پی ڈی ایم میں اور عمران خان میں. اور پی ڈی ایم کے بارے میں تو لوگ بہت کلیئر ہیں، تو اس میں وہ عمران خان صاحب جو بھی کا داور لیڈر کے طور پر، مقبول لیڈر کے طور پر قائم رہیں، اس لیے کبھی کوئی ایسے آئے نہیں جو کہ اس بیانیوں کو، جو کہ عمران خان صاحب نے دیا تھا وہ بیانیہ تو اگرچہ ختم ہو گیا، تو اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی یقیناً اب لوگوں میں وہ ایک جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب بیرونی سے ہمیں نجات ہے، وہ ایک آزادی کا نام، لیکن پھر بھی وہ لوگ اسے فار بیٹر سمجھیں گے کہ یہ موجودہ پی ڈی ایم سے تو بہتر ہے، یہ زرداری سے تو بہتر ہے. تو ناظرین کرام میں پھر اپنے اس فاضل دوست بلال صاحب کی بات، انہوں نے کہا کہ ایک کام تو عمران خان کر گزرے، یا ان سے لے لیا گیا یا انہوں نے
کر گزرے اپنے اس پر کنوکشن پر لڑنے کے انداز میں کہ انہوں نے بہت سی طاقتوں کو بے نقاب کر دیا، سسٹم کو بے نقاب کر دیا، بتا دیا کہ سسٹم کیا ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ اب عوام میں کتنی اپنے میں سے لیڈرشپ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات تو کافی بائیں بازو کے لیے بہتر جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بارے میں یہی بات ہم کر سکتے ہیں کہ یا تو عمران خان صاحب ڈر گئے، اس سے خوفزدہ ہو گئے کہ وہ قوتیں اتنی طاقتور ہیں کہ وہ جو یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ بے نظیر کا ان کے سامنے ہے کہ بے نظیر کو روکنے کے لیے کراچی کا سانحہ کار ساز کیا گیا تھا، جس میں 150 وہ غریب خاتون جن کے بارے میں زرداری حکومت خوب ہر سال برسی تو مناتی ہے اور اس کے لیے جلوس نکالتی ہے، سندھ کی سرکاری حکومت اس میں بڑی متحرک رہتی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ وہ انتہائی غریب ترین جو لاوارث ہیں، جن کے وارث نہیں آئے سامنے، تو وہ تو انتہائی غریب تھے اور پیپلز پارٹی کی ایلیٹ کلاس میں تھے۔ زرداری نے یا بلاول نے ان لاوارث شہید ہونے والوں کے وارثوں کو تلاش کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ تو ایک حقیقت موجود ہے۔ تو ناظرین اکرام، میں پھر یہ کہوں گا کہ اب مقابلہ تو انہی میں ہے، تیسری قوت کو پیدا ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوشش یہی کرے گی سامراجی قوتیں کہ وہ تیسری قوت پیدا ہونے سے پہلے یہ ایک الیکشن کے حوالے سے وہ لے آئے، اور اس میں وہ عمران خان صاحب نے اسی حوالے سے یہ محسوس کیا، یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ امریکہ کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت جلد اس غلطی کو بھی اپنی کو وہ تسلیم کر لیں گے کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو بھی جو ہے اس کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، جنرلوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اس میں بے بسی بھی انہوں نے بتا دی کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، میں ایف آئی آر تک درج نہیں کروا سکا، اور ایف آئی آر درج کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، اور وہ جو ملزمان نامزد کیے ان کو وہ ایف آئی آر کا حصہ نہیں بن سکے۔ تو یہ ایک معاملہ بھی انہوں نے سامنے اپنی بے بسی، جبکہ پنجاب میں حکومت تو پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی نے جو مستعار لے کر چیف منسٹر بنایا چودھری پرویز الہی کو، انہوں نے اس میں کوآپریشن نہیں کیا، اس لیے کہ چودھری پرویز الہی تو بڑے ڈسپلن کے وہ ہیں، وہ اس وقت تک ہی عمران خان صاحب کا ساتھ دے سکتے ہیں جب جو اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا وہ قوتیں چاہیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے مایوسی ہوئی۔ ایک اور بات کے سامنے میں کرتا چلوں کہ اس بیان آنے کے بعد کہ امریکہ کا وہ جو بیانیہ تھا سائفر کا، وہ وائنڈ اپ ہو چکا، اور ماسکو کا دورہ روس جو تھا وہ غلطی تھی، یہ سب تسلیم کرنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وہ زخم دکھائے گئے، جو گولیاں لگی، تو اس کے بارے میں ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح بہیمانہ کارروائی ہوئی، اور ایک جواز کے طور پر کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کو سکسیسفلی نہیں چلا سکتے، اس لیے ان کو یہ بات، یہ تمام باتیں ایکسپوز تو ہوئیں۔ عمران خان صاحب کی یہ بات تو جب وہ وفاق کے حکمران تھے، وزیر اعظم تھے، وہ ایکسپوز کرتے رہتے تھے اور وہ بتاتے رہتے تھے، اگرچہ وہ اس کا ذکر نہیں کرتے تھے لیکن کر بھی تو دیتے تھے، لیکن ایکسپوز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنواتے تھے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ میاں منشا کی قیادت میں جب نائب تھے کہ
قانون سے اپنے آپ کو نکلوانے کے لیے پاکستان کے سرمایہ داروں نے کوشش کی تھی، تو وہ میاں منشا جو ہے یہ مسلم کمرشل بینک والے بہت بڑی پارٹی ہے، تو ان کی قیادت میں جب بزنس مینوں کا ایک وفد ملا تھا قمر جاوید باجوہ سے آرمی کی، تو عمران خان صاحب نے دوسرے دن ہی اسے یہ بتایا تھا کہ یہ میرے کہنے پر ہی ملے ہیں، گویا کہ عمران خان صاحب انڈائریکٹ لوگوں پر یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ میرے پاس پاورز نہیں ہیں کہ میں جو ہے وہ نیب کے قوانین میں تبدیلی لا سکوں، اور اس کے بعد پھر جو ہی تبدیلی ہوئی، امینڈمنٹ ہوئی، ان کو نکال دیا گیا، افسر بیوروکریسی کو نکال دیا گیا، اس قانون میں تبدیلی لائی گئی اور وہ اسمبلی سے پاس بھی فوراً ہی کروا دیا گیا، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کراچی پہنچے اور انہوں نے سرمایہ داروں کے ایک کٹھ میں، ایک اجتماع میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کو سہولت دے دی گئی ہے، اس طرح عمران خان صاحب نے تحفے کے طور پر یہ بات جیسے پیش کی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، پھر اب تو یہ تمام باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب نے جو اسٹیپ اٹھایا تھا قومی اسمبلی سے رجسٹ کرتے ہوئے، قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے ان کا ریزائن دلوایا، تو اس ریزائن کے حوالے سے تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری سپریم کورٹ نے بھی کہی بات کہ عمران خان صاحب کو اسمبلی میں رہنا چاہیے تھا، تو ہم نے تو ان دنوں میں یہ کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل غلطی ہے۔ تو یہ ایک عمران خان صاحب جس طاقت کے زور پر یہ سب کچھ کروانا چاہتے ہیں اور وسطی انتخابات، وسط مدتی انتخابات کروانا چاہتے ہیں، تو اب مدت ہی کیا رہ گئی ہے، تو اس میں پھر جو بیلنس آف پاور ہے وہ اس کو اپنے حق میں مکمل نہیں کر سکے۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے ہمیں اپنے انالیسز کو آگے بڑھانا ہوگا، تو اس لیے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب جلد اپنے قومی اسمبلی سے ریزائن جو ہے وہ واپس لے کر قومی اسمبلی میں چلے جائیں گے، لیکن افسوسناک بات یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب جو کہ الیکشن کمیشن نے جنہیں نااہل قرار دے دیا ہے، وہ قومی اسمبلی میں نہیں ہوں گے۔ تو اب اس میں عمران خان صاحب کو ایک بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہونا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو مسٹر یو ٹرن کا ایک اور داغ ماتھے پہ لگا دیا ہے، افسوسناک ہے۔ عوام ایسے یو ٹرن لینے والے لیڈر کو عوام نے تو اس لیے مقبول ہوئے تھے کہ ایک بہت بہادر آدمی آ گیا ہے، لیکن بہادر آدمی اس کو اب ایکشن سے ثابت کرنا ہے۔ میرے اکرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے عمران خان کو ناکام میں چلا سکتا ہے۔ وہ بھی نقصان تھا جو قومی اسمبلی سے ریزائن کیے، اور پھر یہ ایک اگر لڑنے والی بات ہے تو پھر یہ ملتان والا بہت بڑا زبردست وہ تھا کہ مہربانوں کو ٹکٹ دینے کی بجائے وہ ٹکٹ کسی کارکن کو دیتے، اور شاہ محمود قریشی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ٹکٹ لے کر وہ کسی کارکن کو دیتے، اس کو کامیاب کرواتے، تو یقیناً اس سے بہت ان کی شخصیت مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب سیکنڈ لیڈرشپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے لانگ مارچ کے حوالے سے جو خبریں، اطلاعات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ تو یہ ہے کہ عمران خان نہ ہوں تو شاہ محمود قریشی اس پوزیشن میں نہیں، لانگ مارچ کی جاتی ہے، فواد چوہدری اس پوزیشن میں نہیں، اسد عمر اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ لانگ مارچ کو جاری کر سکے۔ تو میں ناظرین کرام ایک بات پھر یہ بتا رہا تھا کہ وہ جو زخمی کے حوالے سے آج کل اس کو بھی کاؤنٹر کیا جا رہا ہے
کہ مصنوعی زخم بن جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ مقابلے کی کیا کیا باتیں ہیں. لیکن میں تو انہیں اصلی زخم ہی کہوں، میں نقلی وہ نہیں کہوں گا. لیکن ایک بہت بڑی تعداد اس سے تسلیم کرے. تو یعنی وہ جو ایک رحم دلی کی بات، ایک جو یہ ایک تعصب تھا ہمدردی کا، وہ اسے شیخ تو ہوگا. تو ناظرین اب میں اجازت چاہتا ہوں، میری باتیں آپ کی پسند آئے تو لوگوں کو سوچنے کا عمل اسٹرانگ کرنے کے لیے میں پھر اپنے دوست بلال کی اس بات کو دہراؤں گا کہ عمران خان ایک کارنامہ تو کر گزرے ان کے نزدیک، بلال کے نزدیک، کہ انہوں نے پاکستان کے نظام کو ننگا کھڑا کر دیا. میں بھی اس بارے میں متاثر ہوں کہ واقعی پاکستان کا جو نظام ہے وہ جس قدر عوام کے سامنے آج بے نقاب ہوا ہے، اب اس کو جو ہے وہ کپڑے پہنانے کے لیے کافی زور لگانا پڑے گا. لیکن اگر پاکستان کو قوتیں یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ اب اس کی ایگزسٹنس کو ہی نقصان پہنچانا ہے،